جو شخص قرآن مجید کے حقوق کو ادا کرے گا تو قیامت کے دن قرآن مجید اس شخص کے متعلق سفارش کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ ایسے شخص کے لیے تو قرآن حجت اور دلیل بن جائے گا۔ اس کے برعکس اگر قرآن مجید کے حقوق ادا نہ کیے تو قیامت کے دن قرآن اس کے لیے ضرر کا باعث بنے گا۔ جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ قرآن سفارشی ہے اور ایسا سفارشی ہے جس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، اور ایسا مدعی دعویٰ کرنے والا ہے جس کا دعویٰ تسلیم کیا جائے گا۔ جس نے اس کو اپنے آگے رکھا اس کو جنت میں داخل کرے گا، اور جس نے اس کو پس پشت ڈال دیا تو وہ اس کو جہنم میں گرا دے گا۔ ایک اور روایت کے اندر بھی ہے کہ قرآن مجید کے متعلق آتا ہے یحاج العباد، کہ قرآن بندوں سے جھگڑا کرے گا اپنے حقوق کے بارے میں، جس طرح انسان آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے کچھ حقوق ہیں۔ قرآن مجید کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، اس کو دیکھ کر پڑھا جائے۔ آپ دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کو دیکھ کر پڑھیں۔ اگر آپ حافظ ہیں تو آپ اس کو زبانی پڑھیں۔ اور اس کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ صبح و شام کے اوقات میں اس کو نمازوں کے اندر پڑھا جائے، اور پھر اسی طرح اس کے مضامین کے اوپر بھی غور و فکر کیا جائے، اس کا ترجمہ سیکھا جائے، اس کی تشریح سیکھی جائے، اس کی تفسیر سیکھی جائے، پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کے اندر عمل بھی کیا جائے، عمل کو بھی اپنی زندگی کے اندر لایا جائے۔ اگر آپ یہ والے کام کریں گے تو قرآن آپ کے حق کے اندر گواہی دے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، کئی دن اور کئی ہفتے اور کئی مہینے گزر جاتے ہیں، قرآن مجید کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی، ترجمہ اور تفسیر پڑھنا تو دور کی بات ہے، عمل کرنا تو دور کی بات ہے، تو پھر یہی قرآن قیامت کے دن آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کے حقوق کو ادا کریں اور اس کتاب ہدایت سے ہدایت کو حاصل کریں۔